امریکہ کا وینزویلا کے بعد گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا فوجی سربراہ کو گرین لینڈ پر حملے کی تیاری کا حکم۔ برطانوی اخبار کے مطابق امریکی صدر نے فوجی سربراہ کو حکم دیا ہے کہ گرین لینڈ پر حملے کی تیاری کر لیں۔ صدارتی مشیر اسٹیفن ملر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملہ چاہتے ہیں، جبکہ سینئر امریکی فوجی افسران گرین لینڈ پر حملے کے منصوبے کے مخالف ہیں۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اقدامات کا مقصد عوام کی امریکی معیشت کی صورتحال سے توجہ ہٹانا ہے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے قبل ووٹرز کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے گرین لینڈ پر حملہ کیا تو نیٹو اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ ایران میں 13ویں روز بھی پرتشدد احتجاج جاری ہے۔ امریکی جریدے ٹائم میگزین کا جھڑپوں میں 217 اموات کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے 26 بینکوں، 2 اسپتالوں، 25 مساجد، پولیس تنصیبات اور 48 فائر ٹرکوں کو نقصان پہنچایا۔ مشتعل افراد کی ایمبولینسز پر بھی حملے، بسوں اور شہریوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس کا ایران میں پرتشدد مظاہروں پر اظہار تشویش۔ مشترکہ بیان میں کہا، پرامن احتجاج کو طاقت سے دبانے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہریوں کو اتحاد برقرار رکھنے کی تاکید۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کو تیار ہے، ایران کو آزادی کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا وینزویلا کے عوام سے محبت کرتا ہوں، وینزویلا کو دوبارہ خوشحال اور محفوظ بنا رہے ہیں، جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گرین لینڈ کی 5 سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکی اور ڈینش نہیں بننا چاہتے، وہ گرین لینڈرز ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے رد عمل میں کہا، مستقبل گرین لینڈ کے لوگوں کے فیصلے پر منحصر ہونا چاہیے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے پیغام دیا کہ گرین لینڈ بیچنے یا کسی طاقت کے زیر تسلط نہیں آ سکتا۔ گرین لینڈ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن جینس فریڈرک نیلسن نے امریکی موقف کو رد کیا اور کہا، گرین لینڈ فروخت نہیں ہوگا۔ گرین لینڈ کے لوگوں اور سیاسی نمائندوں نے ٹرمپ کے رویے کو تضحیک اور دھمکی آمیز قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا کے 5 کروڑ بیرل تیل کی ریفائننگ اور فروخت کا اعلان، کہا وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے۔ تیل کمپنیاں وینزویلا نہیں بلکہ براہ راست امریکہ سے ڈیل کریں گی۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے آئل ایگزیکٹوز کی ملاقات ہوئی، کہا اگلے ہفتے تک تیل کمپنیوں سے ایک اور میٹنگ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور چین کو وینزویلا کا جتنا تیل چاہیے وہ امریکہ سے خرید سکتے ہیں۔ شامی فورسز اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ منگل سے جاری جھڑپوں میں 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ شامی سرکاری میڈیا کے مطابق فوج کا حلب کے علاقے شیخ مقصود میں آپریشن جاری ہے۔ 90% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ ایس ڈی ایف کے متعدد جنگجو گرفتار ہیں۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مطابق جھڑپوں کے باعث اشرفیہ اور شیخ مقصود کے علاقوں میں سے 1,62,000 افراد بے گھر ہو چکے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں، متنازع صومالی لینڈ پر OIC کے وزرائے خارجہ کا جدہ میں غیر معمولی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین طٰہٰ ابراہیم نے کہا، صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، صومالیہ کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی نائب وزیر خارجہ نے کہا، صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے کہا، صومالیہ کی تسلیم شدہ سرحدوں کا احترام کرتے ہیں۔ صومالی وزیر خارجہ نے کہا، نام نہاد صومالی لینڈ وفاقی صومالیہ کا حصہ ہے۔ سرحدی خلاف ورزی کر کے ہماری خود مختاری پر حملہ کیا گیا۔ اپنی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل کا نام نہاد صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام ناقابل قبول ہے۔